اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایم ایس نیوز HD5 کی ناظرین السلام علیکم۔ امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ یہ ویڈیو آج کا مین ٹاپک یہ ہے کہ قاضی فیض صاحب نے کیا مدت ملازمہ لینے میں توسیع میں انکار کر دیا اور کیوں، اس کی تفصیلات بتائیں گے۔ پہلے میں نے جو قاضی صاحب کا بار بنایا وہ خطاب تھا جس میں میں نے اہم سوال اور پوائنٹوں کا جواب دیا، لیکن یہاں قاضی فیض صاحب نے صحافیوں سے گفتگو اور صحافیوں سے بات کرے تو کسی صحافی نے پوچھا کیا قاضی صاحب آپ مدت ملازمہ میں توسیع لیں گے، جس پر قاضی فیض صاحب نے کہا کہ میں ہماری میٹنگ ہوئی جس پر بیٹھا ہوا تھا اپنا جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس تھا، تو قاضی فیض صاحب نے کہا کہ میں نے کہا کہ اب سب ججوں کی مدت بڑھا دیں، اور اس کے بعد صحافی نے سوال کیا کہ رانا ثنا یہ کہہ رہا ہے، تو قاضی فیض صاحب نے کہا کہ آپ اسے میرے سامنے لائیں اور اس کو میرے سامنے پیش وہ میٹنگ میں موجود نہ تھا۔ قاضی صاحب نے کہا کہ اس میٹنگ میں جسٹس منصور علی شاہ اور اٹارنی جنرل اور وزیر قانون عزیز تارڑ موجود تھا، اس لیے اس نے کہا تو میں نے کہا کہ سب کی مدت بڑھا دیں، لیکن قاضی فیض صاحب نے انکشاف کیا کہ آپ اگر میری مدت ملازمہ میں بڑھائیں گے تو میں نہیں لوں گا۔ یہ بیان قاضی فیض صاحب کا چل چکے، لیکن کیا حکومت مدت ملازمہ توسیع میں آئینی ترمیم کر پائے گی یا نہیں، کیونکہ ہم نے آپ لوگوں کو ویلاگ میں بتا دیا تھا کہ جب تک جسٹس منصور علی شاہ نہیں جائیں گے تو مدت ملازمہ قاضی فیض صاحب کی توسیع نہیں ہو سکتی۔ آپ لوگوں کو ہم پہلے ہی ویلاگ میں بتا چکے ہیں، کیوں آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ سپریم کورٹ میں 3 رکنی ہیں، جس میں جسٹس قاضی فیض صاحب، چیف جسٹس قاضی فیض صاحب اور آنے والے چیف جسٹس منصور علی شاہ اور اس کے ساتھ جسٹس منیب اختر ہیں۔ اب یہ 5 سینئر کرتے ہیں تو ساتھ ملے یحییٰ آفریدی، امین الدین خان اور جسٹس جمال منوخیل بن جاتے ہیں۔ کیا کمیٹی کو ختم کیا؟ ہم نے اس پر بھی آپ لوگوں کے ساتھ ویلاگ کیا تھا کہ کمیٹی کا فیصلہ کیونکہ سپریم کورٹ کے فل بینچ ہے، یا یہ کیسے کریں گے، کیا مولانا فضل الرحمن حکومت کے ساتھ ملاقات کر پائیں تو قاضی فیض صاحب کیا کریں گے یا نہیں، اس کی تفصیلات آپ لوگوں کے ساتھ میں نے شیئر کی ہے۔ مثال کے طور پر صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ قاضی فیض صاحب نے مدت ملازمہ میں توسیع لینے سے انکار کر دیا، کیا یہ انکار ہے؟ قاضی فیض صاحب کہا ہے کہ میرے 9 دن بعد سال ہو جائے گا۔ قاضی فیض صاحب جو عدالتوں کا نیا سال اس تقریبات میں صحافیوں سے گفتگو کر رہا تھا اس وقت۔ اب آپ لوگوں کو بتاؤں کہ کیا قاضی فیض صاحب اپنے بیان پر قائم رہیں گے یا نہیں۔ اب کیا قاضی فیض صاحب میڈیا کے سامنے یہ بات کریں، کیونکہ یہ میڈیا پر بہت بیان چل رہا تھا اور بہت سے صحافی اس بات سے کریں کہ قاضی فیض صاحب کو، جس پر سب سے کریڈٹ جاتا ہے حسنات ملک کو، اسد علی طور کو اور ثاقب بشیر کو اور صحافیوں کو، جو آج ایکس پر پوسٹ کی اور کہا کہ قاضی فیض صاحب کو آج اس بیان کی وضاحت کر دینی کیا وہ مدت ملازمہ توسیع لیں گے یا نہیں، لیکن قاضی فیض صاحب نے تو میڈیا کے سامنے مدت ملازمہ توسیع لینے سے انکار کیا تھا، لیکن حقیقت کیا ہے یہ اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے۔ لیکن ہمارا جو مین مدعا یہی تھا کہ جب تک جسٹس منصور علی شاہ نہیں چاہتے اس وقت تک نہیں۔ آپ جانتے ہوں گے کہ صحافی اسد علی طور نے انکشاف کیا تھا اور آپ کو اس میں نے بتایا تھا کہ اسد علی طور نے انکشاف کیا تھا کہ جسٹس منصور علی شاہ سے رابطہ کیا گیا اور ان سے کہا گیا کہ ہم 3 سال بڑھا رہے ہیں اور آپ کے 3 سال بھی بڑھ جائیں گے، جس پر جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ آپ ایسے کریں کہ اگر آپ پیکیج لانا چاہتے ہیں تو جسٹس وحید تو 2032 تک ہیں، ان کے بعد بڑھا دیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ جسٹس منصور علی شاہ کا کہنا تھا کہ کیا ججوں کو لالچ دی جائے جو انصاف کو خریدنے کے مترادف ہوگا۔ جسٹس منصور علی شاہ کی اس بات سے میں ایگری کرتا ہوں اور اپریشیٹ کرتا ہوں کہ ایسے ججوں کو سپریم کورٹ میں بے شک وہ عمران خان کے PTI کی فیصلہ صرف ایک حق میں دیا اور پھر نیب العدم قرار دینے کی ترمیم کے خلاف ہی منصور علی شاہ کا فیصلہ ہے جو آپ لوگوں نے جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس منیب اختر اور شامل تھا اور آپ لوگ اس کے بارے میں بخوبی آگاہ ہیں۔ ہم نے آپ لوگوں کو یہ 2 اہم پوائنٹ بتائے کہ جسٹس منصور علی شاہ جب تک نہیں چاہتے اس وقت نہیں۔ جسٹس منصور علی شاہ کا گروپ اسٹرانگ ہے، آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ جب جسٹس قاضی فیض صاحب کا گروپ مضبوط تھا، جب جسٹس جمال چیف جسٹس بندیال تھا اس وقت جسٹس منصور علی شاہ جناب اس کے پاس
قاضی فیض عیسیٰ کے پاس اکثریت تھی، لیکن جب مخصوص نشستوں کا فیصلہ تھا جس میں حکومت کی جانب سے درخواست دی گئی تھی کہ پی ٹی آئی کے جو پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ تھا اسے معطل کر دیا تھا، جیسے منصور علی شاہ اور 5 رکن، لیکن قاضی فیض عیسیٰ صاحب نے فل بینچ بنا کے اپنے پاؤں پر کلاڑی ماری تھی۔ وہی میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ اس فیصلے میں قاضی فیض عیسیٰ صاحب اپنی اکثریت کھو بیٹھے، اور اس کے بعد ابھی تک مخصوص نشستوں کا تفصیلی فیصلہ نہیں ہے۔ جب تفصیلی فیصلہ آ جائے گا تو ہم آپ لوگوں کے ساتھ تفصیلی فیصلے کے بارے میں آگاہ کریں گے، لیکن ہمارا کام ہے آپ لوگوں تک انفارمیشن پہنچانا تاکہ آپ لوگوں تک انفارمیشن پہنچتی رہے۔ یہ تھا ہمارا مین مدعا۔ اب آتے ہیں کہ منصور علی شاہ اب پاکستان میں موجود ہیں، وہ امریکہ میں ہیں، اور امریکہ سے اس کا 10 اکتوبر اور 13 کو سپریم کورٹ کے جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہے، اس میں کیا ہوگا اس کی تفصیلات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔